جب تمہیں ذکر اللہ سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ جو شخص بے بسی کے وقت 5 بار یا ربنا کہنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگے تو اللہ پاک اسے قبول کرتا ہے۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ جب تو کسی پر احسان کرے تو اس کو چھپا کر رکھ، اور جب تیرے ساتھ کوئی احسان کرے تو اس کو ظاہر کر۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جو شخص اپنی باتوں میں شرم و حیا ساتھ رکھتا ہے وہ اپنے کاموں میں بھی اس سے دور نہیں ہوتا۔ دوسروں کے حال پر غور کرنے سے نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی قدر خود نہیں کرتا کوئی دوسرا شخص بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ نا ہنجار لوگوں سے حاجت طلب کرنے سے حاجت کا پورا نہ ہونا بہتر ہے۔ بری عادت ایک زور آور دشمن ہے اور خواہش پرستی ہلاک کر دینے والا ساتھی۔ دنیا میں سب سے کم سچائی اور ایمانت ہے اور سب سے زیادہ جھوٹ اور خیانت ہے۔ فاسق کی برائی بیان کرنا غیبت نہیں۔ بوڑھے کی رائے جوان کی قوت اور زور سے اچھی ہے۔ جھگڑے میں کودنا انتہائی آسان ہے لیکن اس سے نکلنا انتہائی مشکل ترین ہے۔ جو اپنی ضرورتیں بڑھا لیتا ہے اسے اکثر محرومی کا غم رہتا ہے۔ عالم وہی ہے جس کا اپنے علم پر عمل ہے۔ سب سے بہترین وہ لقمہ ہے جسے اپنی محنت سے حاصل کیا جائے۔ سب سے بڑی خیانت قوم سے غداری ہے۔ مصیبت میں گھبرانا کمال درجہ کی مصیبت ہے۔ مصیبتوں کا مقابلہ صبر سے، ان نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو۔ نفرت انسان کا بنایا ہوا ذاتی مسئلہ ہے ورنہ قدرت تو محبت کا درس دیتی ہے۔ جینے والوں کی قدر کیجیے، مر جانے والے اپنی تعریفیں نہیں سن سکتے۔ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کرے، معلوم نہیں آپ کو کون کون برداشت کر رہا ہے۔ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہ پسند ہے جو ان کے حق میں ہو۔ جو دل کے سچے ہوتے ہیں وہ اکثر اکیلے ہوتے ہیں۔ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو خفیہ رکھا جائے۔ جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زندگی ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ دکھاوے کی کوشش کبھی نہ کرو، جب کمال کو پہنچو گے تو خود ہی نظر آ جاؤ گے۔ آنسو کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور خدا کے بعد زیادہ تر ان سے ڈرتا ہوں جو اس سے نہیں ڈرتے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ بولنے کا حق چھینا جا سکتا ہے مگر خاموش رہنے کا نہیں۔ وقت بھی کتنی عجیب چیز ہے، کسی سے گزرتا نہیں، کسی کے پاس ہوتا نہیں۔ بھروسہ دیکھنے میں ایک چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اسے ثابت کرنے کے لیے زندگی گزر جاتی ہے۔ سانپ 100 سال بعد انسان بن جاتا ہے
اور انسان کو جب موقع ملتا ہے سانپ بن جاتا ہے۔ غور کیا جب زندگی کے فلسفوں پر بات مٹی سے شروع ہو کر مٹی میں جا ملی۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آپ کی تعریف اور پیٹھ پیچھے آپ کی برائی کرتے ہیں۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی ہے۔ جو اپنی زبان پر قابو رکھتا ہے وہ اپنی زندگی پر بھی قابو رکھتا ہے۔ نیکی کر کے بھول جاؤ، لیکن اگر کسی نے تم پر نیکی کی ہے تو ہمیشہ یاد رکھو۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، یہ وعدہ خود قرآن میں لکھا ہے۔ اگر دل میں ایمان ہو تو مشکل بھی آسان لگتی ہے۔ غرور انسان کو گرا دیتا ہے، جبکہ عاجزی انسان کو بلند کرتی ہے۔ علم وہ چراغ ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے۔ شکر گزار بندہ ہمیشہ خوش رہتا ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کم کیوں نہ ہو۔ زندگی کے ہر موڑ پر اللہ کو یاد رکھو، وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ خاموشی اکثر وہ جواب ہے جو ہر لفظ سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے، اللہ اس سے معاف کرنے کے بہانے خود بنا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت صرف اتنی ہے کہ یہ تھوڑی دیر کا سفر ہے۔ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہو تو ہمیشہ سچ بولنا شروع کر دو۔ اللہ کے قریب آنے کے لیے دل کو نرم اور زبان کو سادہ رکھو۔ خوش اخلاقی وہ خزانہ ہے جو ہر دل کو جیت لیتا ہے۔ کامیابی اس کی ہے جو ناکامی کے بعد بھی اللہ پر بھروسہ رکھتا ہے۔ شہوت جتنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ ثواب اس کی مخالفت کرنے والے کو ملے گا۔ جو اپنے دل کو پاک رکھتا ہے اس کے چہرے پر نور خود ظاہر ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی نہ پینے سے جوانی دیر تک قائم رہتی ہے۔ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنا ہی اصل ایمان کی علامت ہے۔ مسلمان کی اصل پہچان اس کے کردار اور سچائی سے ہوتی ہے، نہ کہ صرف لباس یا الفاظ سے۔ ماں سے یہ 3 باتوں کی شکایت کبھی مت کرنا ورنہ ساری زندگی پچھتاؤ گے۔ نمبر 1 قسمت کی، وہ بدل نہیں سکتی۔ نمبر 2 نصیب کی، وہ لکھ نہیں سکتی۔ نمبر 3 محبت کی، وہ کم نہیں کر سکتی۔ دنیا کی دوڑ میں وہی کامیاب ہے جو آخرت کو نہ بھولے۔ وقت سب کو بدل دیتا ہے سوائے اس کے جو اللہ کے قریب رہتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے آباد ہو جائے پھر وہ کسی چیز کی کمی محسوس نہیں کرتا۔ کامیاب وہ نہیں جو دنیا جیت لے، کامیاب وہ ہے جو اپنا نفس جیت لے۔ زندگی میں جو ملا اس پر شکر کرو اور جو نہیں ملا اس پر صبر کرو۔ اللہ کبھی کسی کو بے وجہ نہیں آزماتا، ہر آزمائش ایک پوشیدہ رحمت ہے۔ جو شخص دوسروں کے عیب ڈھونڈتا ہے وہ کبھی اپنے عیب نہیں دیکھ پاتا۔